السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بالتشريف بعد الشهور. أحمده تعالى وأشكره على إنعامه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصبور الشكور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والأجور. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، اسلامی تقویم ہجری کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. گویا محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. اور سن ہجری کو یاد رکھنا، یاد کرنا اور اسے استعمال کرنا ایک سنت ہے اور اسلامی طریقہ ہے. اس طریقے پر عمل کرنے پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے. جو شخص سن ہجری کے مطابق چاند اور قمری حساب سے تاریخ کو یاد رکھتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے فیصلے لیتا ہے، تو یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. اس لیے امت کو چاہیے کہ وہ جہاں دوسرے کیلنڈر پر عمل کرتے ہوں اور دوسرے طریقوں پر سال کا، مہینوں کا اور دنوں کا اور تاریخ کا حساب رکھتے ہیں، وہیں امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی سال کو بھی باقی رکھے اور اس پر بھی عمل کرے، بلکہ اسے ترجیح دے. اگر پوری کی پوری امت اس اسلامی سال کو بھلا دے اور کوئی ایک بھی ادارہ، کوئی ایک بھی شخص اسے استعمال نہ کرے، اسے یاد نہ رکھے، تو پوری امت گنہگار ہوگی. اس لیے کہ یہ فرض علی الکفایہ ہے. امت میں کم از کم ایک طبقہ ایسا ہو جو اس اسلامی سال کو یاد رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. یہ اس کی اہمیت ہے. اور چونکہ محرم کے مہینے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس محرم کے مہینے کی خصوصیت تو یہ ہوئی کہ اس سے اسلامی سال کا اور ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے. اور اس ماہ مبارک کے سلسلے میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی عام مہینوں کی بنسبت اس کی عظمت زیادہ ہے. اس لیے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینے کو اللہ نے خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، یعنی ان کی عظمت زیادہ ہے اور مہینوں کی بنسبت. اور اس کے جو احکام ہیں
قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ماہ محرم کے احکام پر غور کیا جائے تو اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ 2 احکام مذکور ہیں جو اس مہینے کے مخصوص احکام ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم اس پورے ماہ مبارک کے روزوں کا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کا خاص اہتمام کیا گیا ہے اور اس کی خصوصی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سال کے سارے مہینوں میں سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور محرم کے اس مہینے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص خطاب سے نوازا۔ فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ اس ماہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ بتلایا۔ حالانکہ سال کے سارے مہینے 12 کے 12 مہینے بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے اسے اللہ کا مہینہ کیوں فرمایا؟ اس کی خصوصی عظمت اور حرمت کی وجہ سے کہ اسے جو خاص عظمت حاصل ہے، اس مقام و مرتبے کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ بتلایا، اور اس پورے مہینے کے روزوں کی یہ فضیلت بتلائی گئی ہے۔ گویا پورے ماہ محرم میں روزوں کا خصوصی اہتمام یہ اس مبارک مہینے کی فضیلت ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد میں اس مہینے کی کسی بھی دن کا روزہ رکھا جائے، کسی بھی تاریخ کا روزہ رکھا جائے، وہ افضل ترین روزہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد میں۔ اور پھر غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک اور بات نقل فرمائی ہے اس مہینے کے روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں، کہ محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 30 دن کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک مہینے کے روزے کے برابر۔ ایک دن کا روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک کے پوری تاریخوں میں کسی بھی دن میں کسی بھی تاریخ میں روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور آپ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، کہ جیسے رمضان کے فرض روزوں کے بعد میں نفل روزوں میں سب سے افضل ترین روزے محرم کے ہیں، اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد میں افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد میں سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے ماہ مبارک کا ایک مخصوص عمل روزے کو قرار دیا، اور یہ عام دنوں میں پورے محرم کے پورے مہینے کے روزوں کے متعلق یہ روایت ہے، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ محرم کی 10ویں تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی کہ یہ مخصوص دن ہے، اور اس مخصوص دن کے مخصوص روزے کی مخصوص فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، آپ نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے سلسلے میں امید رکھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ ایک دن کے روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ عاشورہ کے ایک روزے کی وجہ سے، جو محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ اور رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا یہ روزہ فرض تھا، اور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے،
جسے صحیح مسلم شریف ہی کی روایت سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس کی فرضیت کو ثابت فرمایا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا، فرضیت ختم ہو گئی لیکن فضیلت باقی رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اس لیے عاشورہ کا روزہ فرض نہیں ہے، اس وجہ سے جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو رکھنا نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ آپ نے اختیار دیا اور اس کی فضیلت کو برقرار رکھا کہ عاشورے کے روزے کی فضیلت تو باقی ہے، فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ فرض نہیں رہا، لیکن کوئی رکھے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ باقی ہے، اجر و ثواب باقی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی ہے، اور وہ عاشورہ کا دن جب آتا ہے تو مخصوص روزے رکھتے ہیں، خصوصی اہتمام ہوتا ہے ان کے یہاں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ نے ان سے پوچھا، ان یہودیوں سے، کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے پورے خاندان والوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشورہ کے دن ہی فرعون دریا میں غرق ہوا، اور ظالم کی حکومت اسی دن میں ختم ہو گئی ہے، اور اسی دن بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی نصیب ہوگی۔ اس وجہ سے اس خوشی میں یہودی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، اس لیے آپ نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی روزہ رکھیں، وہ بھی روزہ رکھیں، تو ایک طرح کی مشابہت ہو رہی، یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آنے والے سال میں زندہ رہوں تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے محرم کے مہینے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دوسرے سال کے محرم کے آنے سے پہلے جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو دوسرے سال آپ کو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا موقع تو نہیں ہوا، لیکن آپ نے جس خواہش کا اظہار فرمایا، اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، صوموا یوم عاشورا وخالفوا فیہ الیہود فصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اور عاشورہ کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا، اس ارشاد کے مطابق عاشورہ کے ایک دن کا روزہ، پھر اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ یا 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، دونوں فائدے ہو جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں
جس چیز سے یہود کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، کس چیز میں؟ روزے میں. اور روزہ عبادت ہے، روزہ شریعت میں اہم ترین عبادت ہے. اور جب عبادات میں آپ نے یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی اور ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے، تو پھر جو دوسرے معاملات ہیں یا عادات ہیں ان میں اور زیادہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی چاہیے. عادات میں، اطوار میں، طور طریقوں میں، تہذیب میں، کلچر میں، معاملات میں جو یہود و نصارہ کے مخصوص طریقے ہیں، جیسے ان کا کوئی مخصوص لباس ہے، ان کا کوئی مخصوص کھانے پینے کا طریقہ ہے، ان کی کوئی مخصوص تہذیب ہے، ان کی مخصوص تقریب ہے، ان کے مخصوص طریقے ہیں جس سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو مستقل تہذیب عطا فرمائی. ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے، ہمارا ایک اسلامی طور طریقہ ہے، ہماری ایک اسلامی تہذیب ہے، ہمارا اسلامی تمدن ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کس کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر طریقے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ اختیار کرنا اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی پوشیدہ ہے اور اسی سے اللہ کے نبی راضی اور خوش ہوں گے. اور اس طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے عبادات کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کو گوارا نہیں فرمایا اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا اور اس کے لیے الگ راستہ آپ نے متعین فرمایا. تو جائے کہ جو عبادات کے علاوہ معاملات ہیں، عادات ہیں، ان میں آپ کیسے گوارا کر لیں گے کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر لیں؟ اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہوئے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اسلامی تہذیب کو اختیار کرے. اپنے شادی بیاہ کے معاملے میں، اپنے رسوم و رواج میں، زندگی کے طور طریقے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے کے طریقے میں، ہر طریقے میں ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کر کے شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنے کے مامور ہیں. ہمیں اس کا حکم دیا گیا. اس لیے عاشورہ کا ایک پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، یہ ایک اہم ترین پیغام کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے اور ان کی مخالفت میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ کر عاشورہ کی فضیلت حاصل کی جائے. اس لیے جیسی سہولت ہو اپنی سہولت کے مطابق 9 اور 10 تاریخ کو یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھ کر عاشورہ کی فضیلت حاصل کرنی چاہیے. یہ ایک حکم ہے. اور دوسرا حکم جو احادیث سے ثابت ہے عاشورہ کے سلسلے میں، وہ عاشورہ کے دن خرچ کرنے میں فراخی اور وسعت سے کام لینا. اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے معاملے میں کھانے پینے کا مسئلہ ہو یا خرچ کرنے کا کوئی اور طریقہ ہو، تو عام دنوں میں جو روٹین ہے ہمارے یہاں کھانے پینے کا، اس سے کچھ بڑھ کر اور فراخی کے ساتھ میں اور وسعت کے ساتھ میں، روزانہ اگر دال کھا رہے ہیں تو اس دن کچھ اور گوشت کا اضافہ کر لیں، گوشت کھانے کا معمول ہے تو اس دن کچھ میٹھے کا اضافہ کر لیں، کچھ فروٹ کا اضافہ کر لیں، کل پھلاریوں کا اضافہ کر لیں. اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں عاشورہ کے دن جو شخص کچھ اور اضافہ کر کے گھر والوں کو کھلانے میں اور اپنی ذات پر خرچ کرنے کے معاملے میں وسعت سے کام لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن وسعت کرنے کی برکت سے اللہ پورا سال برکت عطا فرماتے ہیں. عاشورہ کے ایک دن کے خرچ کے ذریعے سے پورے سال کی برکت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ نے بتلایا کہ اس کی وجہ سے پورے سال میں برکت ہوتی ہے اور اللہ پورے سال میں وسعت عطا فرماتے ہیں، فراخی عطا فرماتے ہیں، وسعت والی روزی اور روزی میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. موسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا.
اور ایک روایت میں وسع اللہ علیہ سائر السنہ کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لے تو اللہ پورے سال اس سے وسعت عطا فرماتے ہیں، روزی میں فراخی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے عاشورہ کے دن خرچ کرنے میں وسعت سے کام لینا پورے سال کی برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ دو حکم ہیں عاشورہ کے دن کے، ایک روزے کا اہتمام، اور روزہ صرف عاشورہ کا نہیں، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد کا روزہ ملا کر عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا، اور عاشورہ کے دن کھانے پینے میں وسعت سے کام لینا، خرچ کرنے میں فراخی اور کشادگی سے کام لینا۔ یہ دو احکام خصوصیت کے ساتھ احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، ان پر عمل کر کے ہم عاشورہ کے فضائل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔